ایک بار پھر سے نیوزی لینڈ کے خلاف 84 رنز سے عبرتناک شکست کھا گئی۔ یہ 84 رنز جو ہے عبرتناک شکست کے، اگر آپ صرف اس کو کیلکولیٹ ہی کر لینا کہ ہمارے جو ایکسٹراز گئے ہیں پھر آج کے میچ کے اندر، وہ غالباً 33 پلس رنز تھے۔ لاسٹ ٹائم 43 تھے، اب کی بار 33 پلس کے راؤنڈ اباؤٹ ہمارے ایکسٹراز گئے ہیں۔ اس کے بعد اگر دیکھیں کہ ہار کا ملبہ جو ہے وہ ظاہری بات ہے پوری ٹیم اس کی ذمہ دار ہے، لیکن پوری ٹیم کے پیچھے ایک مینجمنٹ بھی بیٹھی ہوئی ہے، بیٹنگ کوچ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، باؤلنگ کوچ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہیڈ کوچ جو ہے وہ ٹیم کے وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن تینوں کے اندر جو ہے ہمیں کوئی کو ریلیشن جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا۔ کیونکہ لاسٹ جو میچ ہم نے نیوزی لینڈ کے خلاف ہارا تو اس میں بیٹنگ کوچ محمد یوسف نے کہا کہ ٹیم جیسی بھی بنی ہے اس کے اوپر بات کرنا مناسب نہیں ہے۔ مطلب محمد یوسف صاحب جو ہیں وہ ٹیم کے ساتھ صرف ٹریول کر رہے ہیں، ٹیم کی سلیکشن میں ان کا کوئی کردار ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ پاکستان کے مین باؤلرز کی، جو لاسٹ 5 ون ڈے انٹرنیشنل سے رنز پہ رنز کھائے جا رہے ہیں۔ تو باؤلنگ کوچ جو ہے محمد اظہر صاحب جو ہیں، اظہر محمود صاحب جو ہیں، وہ پاکستان ٹیم کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ آج نیوزی لینڈ نے جو 292 رنز کی اننگز کھیلی ہے، اس میں ان کے وکٹ کیپر بیٹسمین جو ہیں وہ مسٹر ہے جو ہیں، انہوں نے پاکستان کے بولرز کو اور خاص طور پر آخری اوورز کے اندر وہ دھویا، ان کو وہ کریز کے اوپر جم کر کھڑے رہے ہیں۔ یعنی اگر ہم یہ سیکھیں کہ نیوزی لینڈ ایک پروفیشنل ٹیم ہے اور اس کے اندر ان کے وہ کھلاڑی کھیل رہے تھے کہ جو کوئی اپنا پہلا ون ڈے کھیل رہا تھا، کوئی دوسرا تھا، کوئی تیسرا کھیل رہا تھا۔ آپ اظہر عباس ہی کی بات کر لینا، اظہر عباس آج اپنا دوسرا ون ڈے انٹرنیشنل کھیل رہا تھا، تو اس میں اس کی باڈی لینگویج ہی دیکھ لیں۔ اور ہماری طرف جو پاکستان کے بیٹسمین جنہوں نے بہت ہی پور پرفارمنس کا جو ہے وہ مظاہرہ کیا ہے، آپ دیکھیں کہ کیا کر کے گیا۔ عبداللہ شفیق کو دیکھ لیں آپ، عبداللہ شفیق کے بعد اگر آپ بابر اعظم کو دیکھ لیں، بابر اعظم سے اس قسم کی شاٹ کی جو ہے وہ توقع نہیں کی جا رہی تھی۔ لیکن اگر ہم پھر وہی بات کریں کہ محمد رضوان جو ہے وہ کریز پہ کھڑے ہو کے 2 فٹ جمپ لگا کر جو ہے وہ بالرز کی بال کو جو ہے وہ ٹچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی کہ بلہ ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، لیکن اس کو دلیرانہ شاٹ جو ہے وہ کھیلنے سے گریزاں کر رہے ہیں۔ لیکن وہی بیٹسمین جو ہمارے باؤلرز ہیں، جو ٹیلنڈرز ہیں، جب وہ کریز پہ آتے ہیں، فہیم اشرف نے بہت اچھی ناک جو ہے وہ کھیلی ہے، نسیم شاہ نے بڑی اچھی دلیرانہ بیٹنگ کی ہے آج، لیکن ٹیم کو 292 رنز کے سکور پر پہنچانے میں جن 2 کھلاڑیوں کا باؤلرز کا کردار ہے، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے 2 مین باؤلرز کو جو ہے وہ 78 سکور پر پڑا ہے۔ محمد حارث رؤف جو ہے ان کو دیکھیے کتنا سکور پڑا ہے، وسیم جونیئر کو دیکھیے کتنا سکور پڑا ہے۔ تو یہ وہ سکور تھا جو نیوزی لینڈ کی ٹیم کو 292 رنز پہ لے گیا۔ لیکن اب پھر وہی بات ہے کہ دیکھنے والی بات یہ ہے کہ پاکستان کی ٹیم کا رونا روئیں تو کیسے روئیں؟ اس کی بالنگ کا رونا روئیں، اس کی بیٹنگ کا رونا روئیں، اس کی ٹیم مینجمنٹ کا رونا روئیں۔ یعنی آج کسی صورت میں لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ ٹیم جو ہے ایک نیشنل لیول کی ٹیم ہے، اور نیشنل لیول کی ٹیم جو ہے وہ اتنا گھٹیا کھیل جو ہے وہ نیوزی لینڈ کے اندر سیڈن پارک میں دے رہی ہے۔ ہم نے اپنے پچھلے ولاگ میں، آپ لوگوں کو شاید ولاگ آپ نے دیکھا نہیں ہے، جا کے دیکھیے گا، ہم نے اس میں جو سیڈن پارک کی تمام کنڈیشنز کو سامنے جو ہے وہ رکھا تھا، اور رکھ کر جو ہے وہ پیش گوئی کی تھی کہ یہاں پر جو ہائیسٹ سکور بننا چاہیے وہ 270 اور 280 کے راؤنڈ اباؤٹ جو ہے بننا چاہیے۔ لیکن دیکھیے کہ نیوزی لینڈ کی ٹیم نے مستقل مزاجی سے کھیلتے ہوئے 135 پر ان کے 5 کھلاڑی آؤٹ تھے، اور ہمارے یہاں پر دیکھ لیے کہ 5 کے 10ویں اوور تک ہماری آدھی سے زیادہ ٹیم جو ہے فارغ ہو کر پویلین واپس جا چکی تھی۔ لیکن پروفیشنلزم جو ہے کس کو کہتے ہیں کہ یہ آپ نیوزی لینڈ کے ان نوجوان لڑکوں سے سیکھ سکتے ہیں کہ جنہوں نے بالنگ میں بھی اور جنہوں نے بیٹنگ میں بھی اور جنہوں نے فیلڈنگ کے اندر بھی پاکستان کو جو ہے وہ لاجواب کر کے رکھ دیا۔ ہم کیا کر رہے ہیں من حیث القوم، من حیث الٹیم، من حیث المینجمنٹ، من حیث البالنگ کوچ، ہم کر کیا رہے ہیں وہ نیوزی لینڈ میں؟ آپ امام الحق کو دیکھیے کہ امام الحق کو جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر سے ہم جو ہے وہ لے کر آئے ہیں
شاید پتہ نہیں ہمارے پاس ٹیلنٹ کی کمی ہے، ہاں ٹیلنٹ کی کمی ہی ہو سکتی ہے۔ امام الحق جو ہے وہ فیلڈنگ کے اندر جو کور کے اوپر جو ہے وہ فیلڈنگ کر رہے تھے، امام الحق کو دیکھیں کہ انگلیوں کے اوپر جو ہے وہ پٹیاں باندھ کر جو ہے وہ پریکٹس کرتے ہیں کہ امام الحق صاحب اگر آپ اتنے ہی نازک مزاج ہیں تو آپ نے یہ کرکٹ کے کھیل کو چوز کیوں کیا تھا؟ 2 مرتبہ بال جو ہے وہ امام الحق صاحب کے پاس وہاں پر جاتی ہے اور امام الحق صاحب جو ہے وہ کور کے فیلڈر ہیں ہی نہیں ہے، وہ ان کو تو ڈگ آؤٹ باری دیں اور ان کو اوپر بٹھا دیں، باہر اندر والی سائڈ پہ ڈگ آؤٹ پہ بٹھا دیں کہ بس آپ کا کام ختم ہو گیا ہے۔ تو یہ 30-40 لاکھ کا خرچہ کر کے جو ہے وہ امام الحق صاحب کو ہم نیوزی لینڈ لے کر گئے ہیں، تو یہ صرف 10-12 رنز بنانے کے لیے ان کو لے کر گئے تھے۔ یہ جی پاکستان کا بڑا اچھا سٹرائک ریٹ ہے جی، بہت اچھی بیٹنگ کرتے ہیں جی، تو بھائی اس قسم کے بیٹنگ سے جو ہے وہ پاکستان ٹیم کو جو ہے وہ اللہ ہی بچائے۔ اگر آپ اب دیکھیں، اگر ہم ان چیزوں کا مشاہدہ کریں تو دیکھیے گا کہ فہیم اشرف نے 10 اوور میں 46 رنز دیا، عاقف جاوید نے 10 اوور میں 48 رنز دیے ہیں، حارث رؤف نے 10 اوور میں 75 رنز دیے ہیں، اور وسیم جونیئر نے 10 اوور میں 78 رنز دیے ہیں۔ صرف ایک سفیان مقیم لڑکا ہے کہ جس کے اگر آپ اوورز نکال دیں، اگر ہم سلمان علی آغا سے بولنگ کرواتے تو سکور جو ہے وہ 340 350 کے راؤنڈ باؤٹ چلا جانا تھا۔ سفیان مقیم وہ واحد بولر ہے کہ جس کو عاقب جاوید صاحب اپنی نااہلی اور پتہ نہیں کن کی آنکھوں کے تارے بن کر جو ہے، اور انہوں نے شاداب خان کو زبردستی ٹیم کے اوپر مسلط کروایا، اور سفیان مقیم جیسے بہترین ٹیلنٹ کو جو ہے انہوں نے کھڈے لائن لگا کر رکھا، لیکن اس بچے نے اس کو جب موقع ملا ہے اس نے ثابت کیا ہے کہ وہ نیشنل لیول کا پلیئر ہے، لیکن ہم اس کو کب ریکگنائز کریں گے؟ وہ اس نے اتنی اچھی پرفارمنس جو ہے وہ آج کے میچ کے اندر بھی دی ہے۔ نیوزی لینڈ کی طرف سے جس کھلاڑی نے سب سے بہترین بولنگ کا مظاہرہ کیا تھا وہ ان کے آج فائیورز مارنے والے، یعنی انہوں نے میچ کے اندر 5 وکٹیں حاصل کی تھی، ان کا نام بین سیئرز ہے۔ انہوں نے 10 اوورز، انہوں نے 9.2 اوور کیے، 59 رنز دیے اور 5 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا، 59 رنز دے کر 5 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ تو پاکستان کی ٹیم جو تھی وہ آج نیوزی لینڈ کے بولرز کے سامنے جو تھی وہ بالکل بے بس نظر آ رہی تھی۔ پاکستان کے بولرز کی بولنگ کا جائزہ لے لیں، نیوزی لینڈ کے بولرز کی بولنگ کا جائزہ لے لیں، تو نیوزی لینڈ کے بولر جس طرح سے بال کر رہے تھے یعنی جب فہیم اشرف جو ہے وہ بال کر رہے تھے، ان کی بال جو تھی وہ سوئنگ ہو کے باہر کو جا رہی تھی، تو ہم یہ سوچ رہے تھے کہ اگر ہمارے رانا صاحب جو ہے ان کی بال سوئنگ ہو کر باہر کو نکل رہی ہے تو پھر نیوزی لینڈ کے بولر جب بالنگ کرنے آئیں گے تو وہ پاکستان کی تو بیٹنگ لائن کو ہلا کے رکھ دیں گے۔ تو بالکل ویسا ہی ہوا کہ ان کے بولر جو تھے وہ بس بال جو تھی وہ اپنی لائن کے اوپر پھینکتے تھے، اور بال جو تھی نکل کر ان کے کبھی بیٹ بلے کے نیچے سے جا رہی تھی، بلے کو ٹچ کر کے جا رہی تھی، کبھی جناب جسم پہ لگ رہی تھی، اور ایون دین ہمارے جو ہے محترم حارث رؤف صاحب جو ہیں وہ باقاعدہ طور پر جو ہے وہ انجرڈ ہو کر بھی تو واپس گئے ہیں نا۔ ان سے تو بالنگ جو ہے بولر جو ہے وہ بالنگ کی جو لائن اور لینتھ جو ہے وہ پکڑی نہیں جاتی، اور وہ اپنی لائن اور لینتھ کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ کیا 20-25 منٹ کے اوپر جو ہے وہ وکٹ کا نقشہ جو ہے وہ مکمل چینج ہو گیا تھا؟ نہیں جناب، اصل کمال ہوتا ہے جو ڈگ آؤٹ میں بیٹھے ہوئے جو فیلڈنگ کوچ ہیں، جو ہیڈ کوچ ہیں، جو بیٹنگ کوچ ہیں، یہ سارا کمال جو ہے وہ ان کا ہوتا ہے، جو وقفے سے اپنے بولرز کو جو ہے وہ ٹپس دیتے ہیں کہ آپ کی بالنگ جو ہے وہ اس طرح سے ہونی چاہیے، آپ کی بیٹنگ اس طرح سے ہونی چاہیے۔ لیکن کیا کریں، پچھلے 5 میچز کے اندر پاکستان ٹیم جو ہے وہ 5 ڈیفرنٹ اوپنرز کے ساتھ جا چکی ہے، اور 5 کے 5 ون ڈیز جو ہیں وہ پاکستان ہارا ہے۔ 5 ڈیفرنٹ اوپنرز، 5 ڈیفرنٹ جوڑیاں، اور پاکستان 5 کے 5 ون ڈے ہار چکا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ پاکستان ٹیم سے فتح جو ہے وہ روٹ چکی ہے، اور پاکستان جو ہے اب ٹیم وہ رہ گئی ہے کہ جو شاید گلی محلے کی ٹیم جو ہے اس میں شمار ہوگی۔ پاکستان ٹیم کا کیا بنے گا؟ بڑے بڑے ناموں کے اوپر سرجریوں کی بات ہوتی ہے، لیکن جب تک پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے ٹیم کے پیچھے جو شارپ برینز جو بیٹھے ہوئے ہیں نا، جب تک ان کی سرجری نہیں ہوگی، اداروں کو میرٹ پہ نہیں لایا جائے گا۔ جیسن گلیسپی اور گیری کسٹن جیسے لوگوں کو ہم نے یہاں سے جو ہے وہ کھڈے لائن لگا کر باہر بھیجا۔ اب آپ کے ہمارے ملک کے اندر ہماری ٹیم کے پلیئرز کو ٹریننگ دینے کے لیے
کون سا ایسا کوچ جو ہے وہ پاکستان آنے کی جو ہے وہ جسارت کرے گا؟ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے. ہم نے اپنی ٹیم کو عروج سے زوال کی طرف جو ہے وہ دھکیل دیا ہے. اب اس زوال سے ٹیم کیسے نکلے گی، اس بھنور سے ٹیم کیسے نکلے گی، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے.